الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں بے حساب رزق و دولت سے نواز دے اور اللہ ان کے گھر میں برکتیں ڈال دے، کبھی ان پر تنگی اور مصیبت کا عالم نہ آئے، تو آج یہ جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بڑے ہی مجرب کلمات ہیں، اور جس بھی مسلمان بہن بھائی نے ان کلمات کو بھروسے ان کلمات کو یاد کیا اور ان کلمات کو تنہائی میں پڑھا اور اپنے لیے رزق میں اضافے کی دعا کی، یقین جانیں اس کے گھر میں رزق و دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور کبھی اس کے گھر میں غربت نہیں آتی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ خاص درود پاک کا وظیفہ ہے۔ یہ خاص درود پاک کا وظیفہ ہے، وہی درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ہر بہن بھائی کے یہ کلمات زبانیں یاد ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو میں باقاعدہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ درود پاک کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے تسبیح کے دانوں پر کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ خود اس وظیفے کے فائدے دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ چند ہی دنوں میں اس کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ کی اتنی بڑی برکت نازل ہوتی ہے۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی اس بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، تاکہ آپ کو وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ درود پاک جیسا وظیفہ آپ کو دنیا میں نہیں ملنے والا۔ جو بھی مصیبت حال لوگ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں سکون پا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے اتنا بڑا اجر و ثواب مل رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب اس کو آپ کثیر تعداد میں پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے کتنا بڑا فائدہ مند رہے گا۔ درود پاک کو پڑھنے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ آپ نمازیں پڑھتے ہوں گے، آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پاک کی سورتیں پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ کو علم نہیں ہوتا کہ اس کا اجر و ثواب آپ کو ملا کہ نہیں۔ جبکہ درود پاک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی پڑھو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ لازمی قبول ہوگا۔ آپ ایک ایسی چیز جس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، تو ان کلمات کو کیوں نہ پڑھا جائے، ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہ بنایا جائے۔ اور یہی نہیں، جمعے والے دن درود پاک پڑھنے کی اور بھی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ خصوصاً فرشتے اسی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے درود پاک پڑھیں، اور یہ فرشتے درود پاک کو اللہ پاک کی بارگاہ تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ اس کا آپ کو اجر و ثواب ہمیشہ کے لیے ملتا رہے۔ پیارے دوستو، درود پاک کو پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، جب بھی دعا مانگی جائے تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا جائے۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حاجتیں پوری فرما دے گا، اور اس کے جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی جائز حاجتیں ہیں، وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہی تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے فوراً ہی بعد وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، نماز کے دوران ہی بعد دعا نہ مانگا کرو، بلکہ سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا پیش کیا کرو، پھر ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، پھر جو تمہاری حاجتیں ہیں، جو تمہارے مقاصد ہیں، اسے اللہ پاک سے مانگا کرو، تو تمہاری ساری حاجتیں اور مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ درود پاک کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگتا ہے،
یا رسول اللہ میں اپنے دن کا کچھ حصہ باقی ذکر اور وظائف کو دیتا ہوں، عبادات کے علاوہ جو بھی فرض عبادات ہیں ان کے علاوہ کچھ حصے میں ذکر و وظائف کو دیتا ہوں، جس میں ایک حصہ میں درود پاک کو دیتا ہوں اور باقی جو بھی حصے ہیں وہ ذکر و وظائف کو دیتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی فرما دیں، کیا یہ درست عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، اگر تم درود پاک کی تعداد کو بڑھا سکتے ہو تو تمہارے لیے یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ میں آدھا حصہ درود پاک کو دوں گا اور آدھا حصہ باقی ذکر و وظائف کو دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم درود پاک کی تعداد کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہو تو وہ تمہارے لیے زیادہ افضل رہے گا۔ اس شخص نے فرمایا، یا رسول اللہ اب میں ایسا کروں گا کہ اپنی فرصت کا تمام حصہ درود پاک کو دیا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری ساری تکلیفیں، رنج و غم، تنگیاں سب دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک تمہاری مدد کو پہنچے گا، جو بھی تمہارے مقاصد ہوں گے، جو بھی تمہاری حاجتیں ہوں گی وہ سب پوری ہو جائیں گی، تمہاری دکھ تکلیفیں، رنج و غم ختم ہو جائیں گے۔ اور پیارے دوستو، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ درود پاک کوئی عام کلمات نہیں ہے، پڑھنے والے کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اپنے کاموں میں اتنے بیزی اور ویست ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان کلمات کو پڑھنے کا بھی وقت نہیں مل رہا ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی ان کو پڑھو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کا بھی ہمارے پاس اگر وقت نہ ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال درود پاک کو پڑھنے سے نہ کہ دنیا کے فوائد ہیں بلکہ اس کے آخرت کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ صرف دنیاوی خواہشات کے لیے آپ درود پاک نہ پڑھیں بلکہ آخرت کے بھی فائدے ضرور دیکھیں۔ بہرحال جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ اس وظیفے کو جس نیت سے کیا جائے گا اسی نیت سے اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں بھی خوش رہنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی خوش رہنا چاہتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی دولت کمانا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی مزے کی زندگی پانا چاہتا ہے، تو اس وظیفے کو کر لے۔ جو نیت کرے گا وہی نیت سے اس کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ رزق میں اضافے کا وظیفہ ہے، یہ رزق و دولت میں برکت کرتا ہے۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کرے گا اس کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ تو عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح لے لیں اور ہر ایک دانے پر آپ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ تسبیح کے 100 دانے ہوتے ہیں اور ہر دانے پر آپ 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو یہ تعداد جو ہوگی وہ 1000 یعنی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو مرضی آپ کی ہے کہ اگر آپ ایک دانے پر ایک بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا آپ ایک دانے پر 10 بار پڑھیں، تو جب تسبیح پوری ہوگی یعنی 100 دانوں پر آپ پڑھائی مکمل کریں گے تو آپ نے 100 بار درود پاک پڑھ لیا ہوگا۔ پھر آپ اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگو گے، چاہے وہ دنیا کی خواہشات ہو یا دنیا میں رزق پانا چاہتے ہو، دنیاوی مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، آپ آخرت کے لیے پڑھ رہے ہو، آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ دونوں کے لیے پڑھ رہے ہو تو دونوں میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔